السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين ابدين متلازمين الى يوم الدين۔ اما بعد، معزز سامعین، مجھے 20 منٹ کا وقت ملا ہے اور یہ بہت وقت ہے۔ زبید الکوفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سمعت کلمۃ فنفعنی اللہ بها 30 سنہ۔ میں نے ایک بات سنی، اس ایک بات نے مجھے 30 سال فائدہ دیا۔ بات ایک بھی ہو، اگر عمدہ ہو تو بہت کافی ہوتی۔ تو انشاءاللہ اپنے وقت میں جو موضوع ملا ہے اسے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ احباب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ موضوع ہے اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی، آپ کی سنت کو اپنانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اللہ کی محبت، اس کے قریبی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے دعوے کی سچائی یا اس کے جھوٹے ہونے کے میزان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر بند کر دیا ہے۔ یہود و نصارہ دعویٰ کیا ہے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے قریبی ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے پیغمبر اعلان کر دیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر دعویٰ محبت کا ہے پھر اس کی سچائی کے لیے جو کسوٹی ہے وہ اتباع محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ آیت ہر اس بندے کے اوپر حاکم ہے، فیصل اور جج کی حیثیت رکھتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی سچائی کا پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو اسی لیے مبعوث کیا ہے، الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے، ان کی سنت کو اپنایا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ اللہ کی ہدایت پر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے روشنی اور نور پہ ہیں، ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے قابل اتباع ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ہمارے ایمان کی، ہماری محبت کی دلیل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، اس میں گواہی دیتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ معنی کیا ہے؟ یہ گواہی 3 چیزوں کو ہمارے اوپر لازم قرار دیتی ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول جو ہمیں خبر دیں ہم اس کی تصدیق کریں۔ دوسری چیز، جو حکم اللہ کے رسول ہمیں دیں ہم اس پہ عمل کریں۔
اس کی اتباع کریں۔ تیسری چیز جس سے اللہ کے رسول روک دیں اس سے رک جائیں، یہ گواہی کا مطلب ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، اس نے اس گواہی کو جھٹلا دیا۔ آپ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکتا نہیں ہے، آپ کی سنت کو نہیں اپناتا، اس نے اس گواہی کو جھٹلا دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی سنت ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ کس بندے کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو چاہتا ہے اور یوم آخرت کی کامیابی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے سلامتی کا، رشد و ہدایت کا، کامیابی کا، فوز و فلاح کا رستہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت کو اپنایا ہے۔ ایک ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیا ہے۔ آپ کی سنت سے سرے منہ منحرف نہیں ہوئے، اسی لیے ان کو یہ عزتیں ملیں، یہ فضیلتیں ملیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس ہیں، اسے بوسہ دینے لگے ہیں، کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتک ما قبلتک، اگر اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ سنت کی اتباع میں جو کام بھی ہے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق، اس سے سرے منہ منحرف نہیں ہو رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ قصہ آپ کو معلوم ہے۔ دوسرے دن اللہ کے رسول نے آپ کو بلوایا، جھنڈا انہیں دیا، فرمایا امشی ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علیک، جھنڈا لے لو اے علی، چلو، چلتے جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا حتیٰ کہ اللہ تمہارے ہاتھوں پہ فتح لکھ دے۔ اب تھوڑا سا چلے ہیں، یاد آ گیا اللہ کے رسول سے پوچھو لڑنا کس بات پہ ہے، انہیں جا کے دعوت کیا دینی ہے، وہیں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان بھی یاد ہے، آپ نے فرمایا علی چلو، مڑنا نہیں ہے، منہ بالکل سیدھا ہے، بلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ الا ماذا نقاتل، اللہ کے رسول میں کس بات پہ لڑوں، منہ نہیں موڑا۔ اس بات میں بھی اتباع کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا علی چلو، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، اب ضرورت پڑ گئی ہے پوچھنے کی، منہ نہیں موڑا۔ وہیں سے بلند آواز سے پوچھا ہے اللہ کے رسول کس بات پہ لڑوں، فرمایا قاتلوہم حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، ان سے قتال کرو حتیٰ کہ توحید کی گواہی دے دیں، وان محمد الرسول اللہ، میری رسالت کی گواہی دے دیں۔ یہ اتباع تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج کے موقع پہ ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اسے چھو بھی رہے تھے، اسے بوسہ بھی دے رہے تھے۔ وہ کہتا ہے ارأیت ان زحمت ارأیت ان غلبت، کیا خیال ہے آپ کا اگر وہاں پہ میں رش میں پھنس گیا، اگر وہ لوگ مجھ پہ غالب آ گئے، میں نیچے گر گیا؟ یہ پوچھنے لگ گیا، سنت پوچھی ہے، اس کے بعد کیا خیال ہے اگر میں وہاں پہ ازدحام میں پھنس جاؤں، کیا خیال ہے اگر وہ لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں، پھر بھی یہ عمل کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں اجعل ارأیت بالیمن، اپنے یہ اگر مگر کو یمن میں رکھ کے آؤ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یستلمہ ویقبلہ، آپ حجر اسود کو چھو بھی رہے تھے، اس کا بوسہ بھی لے رہے تھے۔ یہ اتباع تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج کا موقع ہے، دیکھا کہ لوگ جمرہ عقبہ کو کنکریاں بلندی کی طرف سے مار رہے ہیں،
کہتے ہیں والذی لا الہ الا ہو ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے رسول جمرہ عقبہ کو بلندی سے کنکریاں نہیں مارتے تھے بلکہ وادی کے درمیان سے نیچی جگہ سے مارتے تھے۔ اتنی بات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے تھے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ عمل ہمارے سامنے اسوہ ہے۔ صحابہ کرام نے اگر اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا تو اس کے اوپر چل کے بھی دکھایا تھا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا تھا۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، ایمان بھی لائے ہیں، ساتھ بھی دیا ہے، آپ کی شریعت پر، آپ کی سنت کا اتباع بھی کیا ہے، سب چیزوں پہ عمل کیا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، پھر یہ کامیاب ہیں اتباع سنت کی وجہ سے۔ اور جس نے سنت سے منہ موڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا ناطہ توڑ دیا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس سے میرا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، نہ میں اس سے ہوں نہ وہ مجھ سے ہے۔ اگر صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کی سچائی ہمارے سامنے اگر نظر آئی ہے تو وہ اتباع کے اندر ہے، اطاعت کے اندر ہے، پیروی کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں، سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اپنی جان کے علاوہ آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر ایسے نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے محبت اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، جمیع انسانیت سے بڑھ کے نہ کرو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اب مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اب تم ایمان کے صحیح حقیقی درجے پہ پہنچے۔ ذرا اندازہ کیجئے، تھوڑا سا لمحہ ہے، اس لمحے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ نے آگے ان کی اس بات کو درست کر دیا ہے کہ صحیح بات کیا ہونی چاہیے، صحیح ایمان اور محبت کیا ہونی چاہیے۔ فوراً کہا اللہ کے رسول اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کہ یہ صرف زبان سے تھا، عمل کر کے دکھایا ہے۔ جس چیز کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر ارادہ بھی کر لیا، جس چیز کو اللہ کے رسول نے محبوب بھی جان لیا، جس چیز کی اللہ کے رسول نے خواہش بھی کر لی، اس کے اوپر بھی وہ مر مٹے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ کے اندر پہنچے ہیں، اللہ نے فتح عطا کر دی ہے، اب اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیعت کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سیدنا ابوبکر ان کو لے آئے، وہ نبینا ہو چکے تھے، ابھی فتح مکہ تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق انہیں گھر سے لے آئے، اللہ کے رسول کے پاس بٹھا دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ابوبکر اپنے والد کو لے کے آ رہے ہیں، فرمایا ابوبکر اپنے والد کو گھر میں رہنے دیتے، ہم اس کے پاس چلتے، ابوبکر کے اکرام کے لیے کہ تمہارا والد ہے، ہم اس کے پاس چلے جاتے، یہ نابینا ہے۔ فرمایا نہیں اللہ کے رسول یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ کے پاس چل کے آئے، آپ اس کے پاس نہ چل کے جائیں۔ اگلی بات سنیے جو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ان کی محبت تھی تو وہ ایک ایک چیز میں اللہ کے رسول کی خواہش کا، آپ کے جذبے کا، آپ کے عمل کا احترام رکھتے۔ اب ان کے والد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اسلام قبول کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رونا شروع ہو گئے، خوشی کا موقع ہے، رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابوبکر کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں لَأَن تَكُونَ يَدُ عَمِّكَ مَكَانَ يَدِهِ وَيُسْلِمْ وَيُقِرُّ اللَّهُ عَيْنَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ
اللہ کے رسول اگر میرے باپ کے ہاتھ کی جگہ پہ آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ ہوتا تو آج مجھے زیادہ محبوب ہوتا، اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈک کر دیتا، کیونکہ آپ کو پسند تھا کہ میرا چچا ابو طالب اسلام لے آئے۔ دیکھیے ایک طرف باپ ہے، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور رغبت ہے۔ ایک طرف باپ ہے اسلام لا کے جنتی بن گیا، کہا نہیں اگر میرے باپ کی جگہ پہ آج اللہ کے رسول کا چچا ہوتا تو مجھے زیادہ محبوب ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول کو بڑا پسند تھا کہ ان کا چچا اسلام لے آتا۔ اسی طریقے سے یہی فتح مکہ کے موقع پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے، مر الزہران جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو سیدنا عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں لے کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ بیت اللہ کے پردے کو، بیت اللہ کے غلاف کو بھی چمٹ جائیں تو ان کو قتل کر دینا ہے۔ دین اسلام کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں کی ہیں سرداری ان کی ہے، لیکن آپ کے چچا لے کے آ گئے ہیں امان دلوانے کے لیے، معافی دلوانے کے لیے۔ اب انہیں چپکے سے لے کے اللہ کے رسول کے خیمے میں جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، وہ بھی داخل ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تکرار کی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں اس کو قتل کرنا ہے، سیدنا عباس کہتے ہیں نہیں اسے امان دلوانی ہے، اسے معافی دلوانی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر یہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے نا، اس لیے تم کہتے ہو آج اسے قتل کر دینا ہے، معافی نہیں دلوانی، کیونکہ یہ ہمارے رشتہ دار ہے، اس وجہ سے کہتے ہو۔ کہتے ہیں عباس رک جائیے، فواللہ لاسلامک یوم اسلمت احب الی من اسلام الخطاب لو اسلم، اللہ کی قسم جس دن عباس تو نے اسلام قبول کیا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، اگر میرا باپ خطاب اسلام قبول کر لیتا مجھے اسی دن اتنی خوشی نہ ہوتی۔ کس وجہ سے؟ وما بی لانی عرفت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب اسلامک، اس وجہ سے کہ مجھے پتہ ہے میرے باپ کے اسلام سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا اسلام پسند۔ دیکھیے ایک طرف باپ ہے کفر پہ مر گیا ہے، شرک پہ مر گیا ہے، جہنمی ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول کا چچا ہے، اس کا اسلام اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اپنی خواہش کو، اپنی رغبت کو اللہ کے رسول کی خواہش پہ قربان کر دیا، سنتوں پہ، آپ کے طریقوں پہ، آپ کے اسوے پہ، ایک ایک چیز پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے گواہیاں دی ہیں۔ یہ دیکھیے انصار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دینے والے، آپ کی دعوت کی نصرت کرنے والے، آپ کے رستے میں جہاد کرنے والے، آپ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والے، اتنی قربانیاں دیں، اتنی قربانیاں دیں، اپنا گھر بار مال ہر چیز قربان کر دی۔ احد کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دشمن دوبارہ حملہ کر اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 9 لوگوں نے حلقہ بنا لیا آپ کے دفاع کے لیے، جن میں 7 انصاری تھے، 2 مہاجرین تھے۔ جب وہ دشمن قریب آتے اللہ کے رسول کہتے کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ پہلا انصاری گیا، شہید ہو گیا، پھر کہا، حتیٰ کہ کہتے کہتے 7 انصاری شہید ہو گئے، 2 مہاجرین بچ گئے۔ آپ کا دفاع کرتے ہوئے 7 مہاجرین شہید ہو گئے، 2 مہاجرین بچ گئے۔ آپ نے فرمایا ما انصفنا اصحابنا، ہم نے اپنے انصاری ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، سارے وہی نکلے ہیں، تم دونوں نہیں نکلے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے زندگیاں بھی لٹا دیں، آپ کی سنت پہ عمل کیا، آپ کی خواہشوں پہ مر مٹے، آپ کے ایک ایک اسوے کو، آپ کے ایک ایک طریقے کو، آپ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی ایک انصاری ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر لوگ کسی وادی کے اندر، کسی گھاٹی کے اندر چلے، انصار دوسرا رستہ اختیار کر لے، میں انصار کا رستہ اختیار کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا الانصار شعار والناس دثار، انصار جو ہیں یہ اندر کا کپڑا ہے، یہ بنیان کی طرح ہے جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، والناس دثار، اور لوگوں کی مثال یہ باہر والے کپڑے کی طرح ہے جو جسم سے دور ہوتا ہے۔
آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللہ انصاریوں کو معاف کر دے، ان کے بیٹوں کو معاف کر دے، ان کے پوتوں کو معاف کر دے۔ کس لیے؟ کہ اتباع سنت میں وہ سب سے آگے تھے، اللہ کے رسول کی اداؤں پہ مر مٹنے والے تھے۔ اسی لیے جب مکہ کا موقع آیا نا، مکہ فتح ہو گیا، اب انصار کا دل ڈگمگانے لگ گیا، کہتے ہیں اب یہ اپنی اسی بستی میں رہ جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا، آپ نے فرمایا نہیں، المحیا محیاکم والممات مماتکم، انصار جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے تو ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ کے رسول کی سنت کو اپنا لے، ہر معاملے کے اندر اعتقاد ہو تو اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائے، عمل ہو تو اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائے، صورت و شکل ہو تو اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائے، سیاست ہو تو اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائے، معاملات ہو تو اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائے، واز کا انداز ہو تو اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائے۔ زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائے گا تو کامیاب ہوگا، ورنہ ناکامی اور نامرادی۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چند ایک چیزوں میں محدود سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی سی چیز ہے۔ سنت ہی تو زندگی ہے، پورے کا پورا اسلام سنت ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ جب شرح سنہ کتاب شروع کرتے ہیں، ابتدا اس جملے سے کرتے ہیں، اعلم ان الاسلام هو سنہ وسنت ہی الاسلام، جان لو اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ ولا یقوم احدہما الا بالآخر، اسلام سنت کے بغیر نہیں ہے، سنت اسلام کے بغیر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول کی ساری سنت، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ آپ کا حلیہ ہو، رہن سہن ہو، معاملات ہوں، تجارت ہو، آپ کی سیاست ہو، ساری کی ساری سنت ہے۔ اسی لیے تو محدثین نے عقیدے پہ کتابیں لکھی ہیں تو نام السنہ رکھا ہے، اعمال پہ کتابیں لکھی ہیں تو نام السنہ رکھا ہے، سیاست پہ کتابیں لکھی ہیں تو نام السنہ رکھا ہے۔ سارے کا سارا دین اللہ کے رسول کی سنت۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، ان کتابوں کا تذکرہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم ان کے دروس کا انعقاد نہیں کرتے، ان کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے اصول السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا چھوٹا سا کتاب جا، کسی نے اس کے اوپر درس دیا ہو، کسی ندوے کا، کسی پروگرام کے انعقاد کیا۔ امام طبری رحمہ اللہ کی صریح السنہ چھوٹا سا رسالہ، اس پہ دروس ہوں۔ سنن ابن ماجہ سے کتاب السنہ، اس کے دروس ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام والسنہ ہماری مساجد میں پڑھ کے سنائی جائے، ہمیں پتہ ہو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جس طرح کی چلتی ہے ہم چلا لیتے ہیں۔ محترم بھائیو، سنت پورے کے پورے دین کا نام ہے۔ اگر ہم دین کے کسی ایک حصے میں اپنی مرضی کریں گے پھر سنی کہلوانے کے حقدار نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہو اپنی مرضی کے مطابق، ہمارے اعمال ہوں اپنی مرضی کے مطابق، سیاست ہو اپنی مرضی کے مطابق، ہماری شکل و صورت ہو اپنی مرضی کے مطابق، ہمارے بیان کرنے کا انداز ہو اپنی صورت۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا انداز احادیث میں موجود نہیں ہے۔ انداز کیا تھا؟ کس طرح پڑھتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے تھے؟ آج ہم کیوں دور ہیں؟ کیوں ہم ان رستوں کے اوپر چل پڑے؟ تو مجھے موضوع دیا گیا ہے اتباع سنت۔ ہر چیز میں اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کرنی ہے، پھر ہی کامیابی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان ترکت شیئا من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لضللت، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ جو گمراہ فرقے بنتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کسی فرقے کے اندر ایک چیز بری ہے، کسی کے اندر دوسری چیز بری ہے، چند چیزیں ہیں، ساری کی ساری تو نہیں ہیں، تو کس وجہ سے گمراہوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے؟ یہ خوارج ہیں، یہ قدریہ ہیں، یہ معتزلہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ کس وجہ سے وہ دائرہ سنت سے خارج ہو گئے؟ کہ انہوں نے ایک ایک دو دو اعمال بھی اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا، گمراہوں کے فرقے میں داخل ہو گئے۔ صحابہ نے ان سے تعلق توڑ لیا۔ تو اس لیے معزز سامعین، آج اگر سیاست ہو، اگر ہماری خطابت ہو، ہماری تعلیم ہو، ہماری تربیت ہو، ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا عمل ہو،
ہماری صورت و شکل ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کے اندر اگر اللہ کے رسول کی سنت سے ہم نے منہ موڑا تو کامیابی ہمارے مقدر میں نہیں۔ سلامتی انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی ہدایت کے اوپر اس کی پیروی کی، اس کے اوپر ایمان لے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی پیروی۔ تو ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ یہ چند ٹوٹے پھوٹے کلمات، اللہ رب العالمین ان کے اندر برکت ڈال دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری چال ڈال میں، ہمارے ہر عمل میں، ہماری گفتار میں، کردار میں آ جائے، ہمارے ہر عمل میں۔ اس لیے جو چیزیں چلتی ہیں ان کا نام لے کے بیان کرنا یا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان سمجھتے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ کون سی چیزیں چل رہی ہیں اور چل رہی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، کتابوں میں بند ہیں، ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تقریب بخاری کے بعد سب کچھ پیچھے چھوڑ کے وہی ماحول معاشرے کے اندر چل رہا ہے، اسی کے اوپر چل رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علماء کو ہمارے کردار سازی، ہماری تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عوام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ اپنی سکینت طاری فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے، ان کو اپنانے اور انہیں پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَبْلِيغُ سُنَّتِهِ إِلَىٰ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِن تَبْلِيغِ السِّحَامِ إِلَىٰ نُحُورِ الْعُدُوِّ، اللہ کے رسول کی سنتیں آپ کی امت تک پہنچانا دشمنوں کے سینوں تک تیر پہنچانے سے افضل۔ کتنی بڑی بات! اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا۔ سوال ہے یہ قاری صاحب، کیا یہ شعر ٹھیک ہے؟ غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ نہیں، یہ صحیح نہیں، یہاں پہ پڑھا گیا ہے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، غلوف پہ مبنی ہے۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نعت اگر کوئی بندہ پڑھے، علماء کو چاہیے وہ اسے دیکھ لیں، یا اگر کوئی لکھتا ہے تو علماء کو دکھا لے۔ تو یہ غلوف پہ مبنی ہے، یہ صحیح شعر نہیں ہے کہ لگا۔ شعراء کی باتیں غلوف پہ ہی اکثر مبنی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے سامنے اسوہ ہیں سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، ان کے اسوے پہ چلنا چاہیے۔ جو چیزیں ثابت ہیں وہی کرنی چاہیے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ اللہ نے علماء سے عہد لے رکھا ہے کہ تم نے بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ تو مجھ سے پہلے جو تقریر ہو رہی تھی اس میں کچھ چیزیں صحیح نہیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ میں نے حضرت حافظ ندیم احمد ظہیر حفظہ اللہ کو بتلایا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کی اصلاح کریں گے، تنبیہ کریں گے۔ تو علماء کو چاہیے کہ وہ سکہ باتیں بیان کریں۔ تھوڑا سا وقت ہے، قیمتی وقت ہے، تو سکہ باتیں، ثابت باتیں بیان ہونی چاہیے۔ تو اس لیے علماء کو چاہیے کہ اس کے اوپر تنبیہ کر دے۔ اور جزاکم اللہ خیر۔